میں اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ اب بچوں کی بات ہو رہی ہے. ایک طرف تو علامہ صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں بڑا مدلل کلام فرماتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں پہ شفقت کرنی ہے. وہ بچے کہ جو اس وقت شفقت کے ظاہر ہے وہ طلبگار ہیں، یتیم بچوں کو پرائرٹی دینی ہے، سکھانا ہے. اور آن دی ادر ہینڈ ہمارے معاشرے میں ایک ناسور پھیلتا جا رہا ہے. قبلہ بڑی معذرت کے ساتھ بہت بڑا ناسور. ہر سگنل کے اوپر ان گنت بچے، ان لمیٹڈ بچے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں. اور اس کا سد باب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہمیں. آپ علماء ہیں، آپ راہ دکھانے والے ہیں، آپ روشنی فراہم کریں کہ جو بھیک مانگتے ہیں سگنلز پہ کھڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم 4 سال کی بچی آتی ہے، آپ جھڑک بھی نہیں سکتے اور جھڑکنا بھی نہیں چاہیے. سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے میں تو چلا جاتا ہوں، اللہ مذہب یہ سوچ کے دوں گا تو پرموٹ ہوگی، اور اس کے بڑے سے اسی کام پہ لگا کے رکھیں گے صرف اس خاطر. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہم نے اس سے پہلے والے سوال میں بھی بات کی تھی کہ کہاں ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت کے حوالے سے رویہ اور کہاں ہمارے معاشرے کا تشدد. اللہ اللہ. وہیں اسی طرح اس سوال میں بھی ہم اگر دیکھیں نا تو بڑا ایک فرق نظر آتا ہے کہ اسلام نے، فطرت نے، معاشرے نے، قانون نے، عقل نے، شعور نے تو یہ کہا کہ باپ بچے کو کما کر کھلائے. بالکل. ارے واہ. اور یہاں دیکھیں بالکل اس کا الٹ ہے کہ بچہ ماں باپ کو کما کے کھلائے، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ ایک 4 5 6 سال کی عمر سے ہی اس کی سیلف ریسپیکٹ ختم ہو جائے. جی. وہ بھیک مانگتے مانگتے ہاتھ پھیلانے والا غیرت تو لفظ گیا نا. جی بالکل وہ ختم ہو کوئی گئی. کچھ بھی کہتا رہے وہ مانگتا رہے گا. اور وہ اب یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں. بعض فیملیز میں تو یہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ اللہ معاف فرمائے، کہ وہ مرد جو ہے نا وہ گھروں میں بیٹھ کے چائے سگریٹ کرتے رہتے ہیں اور عورتوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ گھروں میں جا کے کام کریں اور وہ جو ہے کما کر لائے. تو یہ جو نظام ہے نا یہ اسلام کا نظام نہیں ہے. بحیثیت باپ کے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی کما کر کھلائے، اور بحیثیت شوہر کے اس کی ذمہ داری ہے وہ ہڈ حرامی نہ کرے. بالکل. وہ اپنی بیوی کو کما کر کھلائے، اپنے بچوں کو کما کر کھلائے. تو یہ ایک تو پہلے ذکر کر دیا کہ اسلام کا جو رویہ ہے. اچھا، اس میں جب یہ جو ہم نے تشدد کی بات کی نا، جب یہ تشدد یعنی بے رحمی پیدا ہوتی ہے نا، پھر اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ اس بچوں کے ساتھ پھر جو بھی رویہ کریں، یعنی دوسرے دیکھنے والے کو تو ترس آتا ہے کہ یار یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اتنے خوبصورت بچے اور پھول کی طرح مہکتے ہوئے بچے، لیکن جب ان کا عمل اور رویہ دیکھتے ہیں تو یہ یقیناً ان کی بے رحمی کا نتیجہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے پہلے آپ دیکھیں قرآن کریم، ایک ہمارا رویہ قرآن کریم نے جب وراثت کے احکام بیان کیے نا تو قرآن سب سے پہلے بچوں کا ذکر کرتا ہے. اللہ یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، یعنی جو ان کا مالی حق ہے نا وہ قائم رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد مرد اور عورت کی بات آتی ہے. تو اسلام اور قرآن جو ہے بچوں کے مالی حقوق، اچھا بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے ان کا جو حق ہے قرآن نے وہاں سے بات شروع کی ہے کہ اس کا حق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گھر میں جاتے تھے، جہاں بچہ پیدا ہوتا تھا میرے رسول پہنچتے تھے وہاں پہلے. بچے کے کان میں اذان دینا، بچے کو گھٹی دینا، بچے کو لینا، بچے کو پہلا بوسہ میرے رسول دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں بے رحمی آپ دیکھیں بچوں کو بھیک مانگنے کے لیے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے نا، ابو محذورہ ایک بچے ہیں جو مؤذن رسول بن گئے. آپ دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے مؤذن تھے، اذان دیا کرتے تھے، تو میں حضور علیہ السلام کے پاس جا کر ہم جو ہے نا وہ چھپ کے نقل اتارا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے دل میں جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف نفرت تھی. تو حضور نے ایک دفعہ ہماری آواز سنی، ہم 10 بچے تھے، کہا ہم سب کو بلایا. سب کو بلانے کے بعد کہا کہو کیا کہہ رہے تھے تم لوگ، بڑی اچھی آواز میں کہہ رہے تھے، ذرا کہو. ڈانٹا نہیں، اللہ اکبر. کہا تمہاری آواز بڑی اچھی تھی. بھائی کیا انداز تربیت ہے. واہ واہ. تو اب بچوں نے کہا نا کہ آواز اچھی تھی تو بچوں نے اذان دینا شروع کی. اللہ اکبر اللہ. حضور نے کہا باقی بچوں کو تو رخصت کیا، ابو محذورہ کہتے ہیں مجھے روک لیا، تم ادھر آؤ. کہا بہت پیارے بچے ہو تم، کہا اذان دو نا ذرا. پوری اذان مجھ سے دلوائی اور کہا حضور اذان دلواتے جاتے اور میرے سینے پہ ہاتھ پھیرتے جاتے، میری ناف تک، میرے سینے تک حضور نے ہاتھ پھیرا. کہتے ہیں ادھر اذان ختم ہوئی اور ادھر میرے گھر میں دل میں اسلام اتر گیا، اور پھر مکہ کا مؤذن بنایا حضور نے. یہ تھا حضور علیہ السلام ایک ایک بچے کو دیکھتے، اس کا فن دیکھتے، اس کی مہارت دیکھتے، اس کو اس کام پہ لگاتے.
اور کہاں ہمارے ہاں کہ بچوں کو بھیک مانگنے پر. آپ دیکھیں نا ابھی بات ہو رہی تھی اس کا حل. صحیح. آپ دیکھیں کہ مدینے میں کس وقت کی بات کر رہے ہیں ہم, 1400 سال پہلے کی. صحیح. حضرت عمر فاروق قانون بنا رہے اللہ ہیں اللہ. کہ بچوں کے وظائف مقرر ہوں گے, بچوں کے وظائف مقرر ہوں گے. اللہ. بچوں کے وظیفے آج سے 1400 سال پہلے مقرر کیے گئے. اللہ. تو اگر ان بچوں کے حقوق گھر بیٹھے ان کو دیے جائیں, یہ جو ریاستیں کھا رہی ہیں صحیح بات. اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہی ہیں, اور بھر نہیں رہا. سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹس بھر گئے ہیں, جی, باہر کے استغفر بینک اللہ, بھر گئے ہیں, ان کے استغفر بچوں کے پیٹ نہیں بھرے. استغفر اللہ. یہ جو سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ چلتی ہیں اور نکلتی ہیں باہر, جی. اور پورا ایک میڈیا اس پہ بات کرتا ہے. تو یہ کیا ہے, جب تمہارے بچے یوں عیاشیاں کر رہے ہیں تو قوم کے بچے بھیک مانگنے پہ آئیں گے نا. بتائیے. تو اس لیے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو ختم کرے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک طرف تو بالکل صحیح کہا کہ طلب, بھوک پیاس اور مفلسی, مہنگائی اور عدم وسائل بچوں کو سڑک پہ لائیں گے بھیک مانگنے کے لیے. اور ایک طرف یہ پھیلتا ہوا ناسور جو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لوگوں نے بچوں کے ساتھ, آپ نے دونوں زاویے سے بات کی ابتدا میں, تو یہ ایک طرف یہ ٹرینڈ بن چکا ہے. تو دونوں طرف دونوں طرح کے آپ کو مزاج نظر آتے ہیں, اور بڑی ضرورت اس امر کی ہے. میں اپنی بات کروں نا, دیکھیں میں آئی واز ویری انڈیپینڈنٹ وین آئی واز 15 ایئرز اولڈ. میں 15 سال کی عمر سے دے تو نہیں سکتا تھا کچھ گھر پہ, لیکن لیتا بھی نہیں تھا. میں نے اپنے فادر جو مجھے دیتے تھے, میں تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے, اگر میرا منتھلی 500 روپے کا خرچہ تھا نا, تو وہ 500 روپے میں پارٹ ٹائم ایک PCO میں بیٹھ کر کما لیتا تھا 4 گھنٹے. اور اسی طرح یہ علامہ صاحب بیٹھے, یہ میں تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں, ان کے میں نے بچوں کو دیکھا, برخوردار کو دیکھا, ایک کو چھوٹی سی عمر سے اس نے, حالانکہ انہوں نے قطعی نہیں کہا کہ بیٹا تم پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی کاروباری سرگرمیوں میں بھی لگو, لیکن ہی از انڈیپینڈنٹ. تو کہنے کا مقصد ہے جب پیچھے ہمارے بزرگوں کی محنت اور مشقت ہوتی ہے نا, اور انہوں نے جسے کہتے ہیں خودداری کے ساتھ, غیرت مندی کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے, محنت کر کے کراس فوٹ سے وہ آگے آئے ہوتے ہیں, تو پھر ان کی اولادیں بھی بڑی غیرت مند ہوتی ہیں, بڑی خوددار ہوتی ہیں, جیسے کہ حضرت کو اللہ نے عطا کی. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی اولاد عطا فرمائے کہ جو خوددار ہو, غیرت مند ہو, باپ کے دست و بازو بننے والی ہو. اللہ تعالی ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. بچوں کو ضرور ان کے حقوق دیجئے, مگر بیجا, وہی والی بات کہ عیاشیوں پہ نہ ڈالیے, اتنا نہ دیجئے کہ وہ ان کے عادی ہو جائیں اور کل آپ کو اپنے آپ کو کاٹ کے ان کی عیاشیاں پوری کرنی پڑے. بریک کے بعد